بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم اہل عرب کی عبادات اور رسم و رواج کے بارے میں سن رہے ہیں جو اسلام سے پہلے تھی۔ ان کی ایک رسم جو ابن سکیت نے روایت کی ہے کہ عرب کہتے تھے اگر کسی شریف آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو، وہ اس مقتول کی لاش کو روندتی ہوئی اوپر سے گزرے اور اس کے بعد وہ جو بچہ جنے گی وہ زندہ رہے گا۔ ان کی ایک قبیح رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس پر نوحہ خوانی کرتے، روتے، اپنے چہروں پر تماچے مارتے، گریبان پھاڑتے اور سر منڈا دیتے تھے۔ بعض اوقات مرنے والا مرنے سے پہلے خود اپنے وارثوں کو اس کام کی وصیت کر کے جاتا تھا، اور یہ ماتم اور نوحہ خوانی ہفتہ 10 دن تک نہیں جاری رہتی تھی بلکہ 1 سال تک جاری رہتی تھی۔ مقتول کی دیت ان کے ہاں مقتول کی دیت عام طور پر 100 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ قاتل پوری دیت کے ساتھ اپنی قوم کے سرداروں کی جماعت کے ساتھ مقتول کے وارثوں کے پاس جاتا اور ان سے دیت قبول کرنے اور قتل معاف کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر مقتول کے وارث طاقتور ہوتے تو دیت مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے۔ اگر وہ طاقتور نہ ہوتے جو قاتل کے قبیلے کا مقابلہ کر سکیں تو پھر وہ اپنا پردہ رکھنے کے لیے کہتے کہ ہم خود تو اپنے مقتول کو ان 100 اونٹوں کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے تو پھر ہم دیت لے لیں گے اور قصاص سے ہم ہٹ جائیں گے۔ اور اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کمان میں تیر رکھ کر آسمان کی طرف پھینک دیا جاتا۔ اگر وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہمیں قصاص ہی دیا جائے گا، یعنی خون کے بدلے خون ہوگا۔ اور اگر واپس آنے والا تیر خون آلود نہ ہوتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ بہانہ محض عوام کو خاموش کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تیر پھینکا گیا ہو اور وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آیا ہو۔ عام لوگوں کی دیت کے بارے میں تو یہ مقدار مقرر تھی، لیکن اگر مقتول کوئی بادشاہ یا رئیس ہوتا تو پھر اس کی دیت بھی 100 اونٹ کی بجائے کم از کم 1000 اونٹ ہوتی تھی۔ بادشاہ اور اس رئیس قبیلہ کو اس معاشرے میں خصوصی امتیازات حاصل تھے، اور ان میں یہ بھی امتیاز حاصل تھا کہ اگر مارا جاتا تو دیت 100 کی بجائے 1000 اونٹ ہوتے، اور اسلام نے بادشاہ اور فقیر کے درمیان اس فرق کو ختم کر دیا اور غریب اور امیر سب کی دیت 100 اونٹ مقرر کر دی۔ معاقرہ، ان کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ 2 آدمی مقابلہ کرتے تھے اونٹوں کو ذبح کرنے کا۔ ایک آدمی چند اونٹ ذبح کرتا، دوسرا اس سے زیادہ اونٹ ذبح کر دیتا تھا، پھر جو پہلا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ذبح کرتا،
اور دوسرا اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتا اور مزید کاٹ ڈالتا تھا۔ جو آدمی اپنے مد مقابل سے زیادہ اونٹ کاٹنے سے عاجز آ جاتا تو اسے شکست خوردہ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ اس رسم میں بہت زیادہ جانور ذبح کر کے ضائع کر دیے جاتے تھے، مگر وہ یہ کام بڑے فخر سے کرتے تھے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانہ خلافت میں بھی ہوا۔ کوفہ میں قحط پڑ گیا، بہت سے لوگ کوفہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ فرزوق جو ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اس کا باپ جس کا نام غالب تھا، وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قحط کے اس زمانے میں اس نے اپنی قوم کو سماوا نام کی ایک جگہ پر جمع کیا، جو قبیلہ بنی کلب کے علاقے میں کوفہ سے 1 دن کی مسافت پر تھا۔ غالب نے ایک اونٹنی ذبح کی اور اپنے قبیلے کی ضیافت کی۔ کچھ گوشت اس نے بنی تمیم کی طرف بھیج دیا اور ایک بڑے برتن میں کچھ گوشت رکھ کر اس نے سہیم کی طرف بطور تحفہ بھیج دیا۔ جب غالب کا آدمی گوشت لے کر سہیم کے پاس پہنچا تو اس نے تکبر میں اس برتن کو الٹا کر کے سارا گوشت زمین پر گرا دیا اور گوشت لانے والے کو 2-4 تھپڑ رسید کر دیے اور کہا کہ کیا میرے جیسا آدمی غالب کے کھانے کا محتاج ہے؟ پھر سہیم نے اپنی قوم کے لیے ایک اونٹنی ذبح کی۔ یہ دیکھ کر دوسرے دن غالب نے 1 کی بجائے 2 اونٹنیاں ذبح کی۔ سہیم نے بھی 2 اونٹنیاں ذبح کی۔ تیسرے دن غالب نے 3 ذبح کی۔ سہیم نے بھی اس کے مقابلے میں 3 اونٹنیاں ذبح کر ڈالیں۔ چوتھے دن غالب نے 100 اونٹنیاں ذبح کر دیں۔ اب سہیم کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مقابلہ کر سکے، اور جب قحط سالی کا زمانہ ختم ہو گیا، لوگ کوفہ میں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تو سہیم کے قبیلہ بنو ریاح نے اسے ملامت کی اور ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تو نے ہم پر بہت زیادتی کی ہے، ہم تو کبھی بھی اس ذلت کے داغ کو دھو نہیں سکیں گے۔ تو نے جب غالب کے ساتھ مقابلہ شروع کیا تھا تو کیوں نہ اس کی طرح اپنی 100 اونٹنیاں ذبح کی؟ اگر تو ایسا کرتا تو ہم 1 اونٹنی کے بدلے میں تمہیں 2 اونٹنیاں دے دیتے، اپنی مقابلہ یوں چھوڑنا نہیں تھا۔ تو سہیم نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اس وقت وہاں اونٹ موجود نہیں تھے، اس لیے میں ذبح نہیں کر سکا، یہ میری مجبوری تھی۔ اس نے اس داغ کو دھونے کے لیے جوش میں آ کر 300 اونٹنیاں ذبح کر ڈالیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ان اونٹنیوں کا گوشت کھانے سے لوگوں کو منع فرما دیا کہ یہ امر غیر اللہ کے زمرے میں آتا ہے، اس کا مقصد فخر ظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ وہ سارا گوشت کوفہ کے ایک کھلے میدان میں ڈال دیا گیا، کتے، چیلیں اور گدھ اس کو کھاتے رہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔